موسیٰ کے پاس پہنچی ایک متاثرہ خاتون جس پر جعلی پیر حاجی عارف نے اپنی ہوس کا جادو چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ذہین لڑکی اس کے قابو نہ آئی اور ایس پی موسیٰ کو اپنی کہانی سنائی۔ میں کسی لڑکے میں پیار کرنا لڑکا میرے نام شادی سے رہا، میں کافی کوشش کی کہ لڑکا ہونا تو آپ نے شادی میری دوست نے مجھے دسیا کہ حاجی عارف نام کا ایک بندہ ہے جہاں سمجھا محلہ والا ورکر رہتا ہے اور وہ گھر ہے اسلامیہ ہائی سکول کی پچھلی سائڈ پہ اپنے گھر میں تعلیم پاتے کر رہا ہے اردو یا تیرا کام کرے گا۔ میں وہ کہنے کے حاجی عارف میں کوئی کہیں میں دسیا کہ جی میرا ہے مسئلہ ہے، میں کسی لڑکے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکا میرا شادی سے رضامند نہیں ہے۔ انہیں مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تعلیم دینا تو جا کے لڑکے میں تعلیم کی آنے اور آپ ہی جو ہے تعلیم میں گئی ہوں آپ کے وہاں سے تعلیم کے میں جا کے استعمال کی میں آپ کے بعد میں دوبارہ پھر آئی میں انہیں کہہ کے میں تعلیم استعمال کی کریں لیکن میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ان کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں تیرے نہ ایک بار کیا دی میں تیرے ایک وہ چیز ہے نا تو میں جا کے تیرے کام کر۔ حاجی عارف نے ایک ہڈی لڑکی کو دی اور کہا کہ قبرستان میں جا کے دبا دو، اور ساتھ ہی ہنومان کے کچھ کافرانہ الفاظ پڑھنے کو دیے۔ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے، مگر وہ قبرستان چلی گئی اور ایک جگہ ہڈی دبا دی۔ پھر وہ الفاظ کو دی گئی ہدایت کے مطابق پڑھتی رہی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ حاجی عارف کے پاس آئی، کہنے لگی کام نہیں ہوا میرا، کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے چلو ٹھیک ہے مگر چاند کو مطلب شادی نہیں کروا چاہیے سب سے نکلنا کام میں نے کہا نہیں میں انہیں کروانا چاہوں گا ایک وقت میں تھوڑے کو آ رہی ہوں میں نہ کروانا چاہوں گا کر روکے ہوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں تو تمہیں کو کام کرنا اگر پورے کام کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پورا کام نہیں کر سکتا، میں نے کہا نہیں میں کر رہا ہوں کسی نے دس سے صحیح نہ انہوں نے مجھے کہا کہ تو ایسا کام کر پھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دسنا رہا ہے میں نے نہیں کسی نے دسو میں کیا کام سی کروں گی میں کر لوں گی۔ انہوں نے مجھے کوئی غلط کام دسا غلط کام تو ہمیں تو کی جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو کام کر تیرا پانی کے لیے گندا پانی اس گندے پانی میں تم پانی سے کے جمع گا تو تیرا کام ہو گیا۔ میں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے مجھے لڑکا ملے یا نہ ملے لیکن میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ایس پی موسیٰ نے بھیجی اپنی ٹیم۔ یہ ہے حاجی عارف ذات کے کمہار، جنہوں نے لی تھی اپنی مس پیری کی دستار۔ المشہور حاجی عارف کے پاس ہے خاص طور پر عورتوں کا آنا جانا، جو چاہتی ہیں محبوب کو لبھانا، ساس کو ستانا، بگڑے کام بنانا یا جن نکلوانا۔ حاجی عارف کی ماں فال نکالتی تھی، اس کی ماں کا انتقال ہوا تو گدی آئی حاجی عارف کے پاس۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حاجی عارف نے گدی کے لیے اپنی ماں کو زہر دے دیا تھا۔ یہ بھی رہائشی ہے سیالکوٹ کے علاقے سمڑیال کے محلہ واٹر ورکس میں رہتا ہے یہ عامل، جو پیشہ ور درزی ہے۔ کچھ غلط ہو جائے تو کہتا ہے خدا کی مرضی ہے اور خود کو ہنومان کا چیلا بتاتا ہے۔ حاجی عارف نے کی شادیاں 3، کل ملا کے ان کی ہے 5 بیٹیاں اور بیٹے 3۔ 2 بیویاں مر گئیں، 1 ساتھ رہتی ہے۔ حاجی عارف انڈر میٹرک ہے اور خود کو بتاتا ہے کالے جادو کا ماہر۔ میری والدہ کام کرتے تھا تقریباً 50 سال تو ٹھیک ہے اوپر منو دے گئے عرب۔ حاجی عارف کے پاس آ جائے کوئی نوجوان لڑکی تو پہلے لیتا ہے تھوڑی سی فیس، وہ دم کرتا ہے لڑکی کی موجودگی میں 2-4 چیزیں، پھر کچھ لکھا ہوا پڑھنے کو کہتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طرح جو بھی وہ کرتا ہے وہ رہتا ہے۔ لڑکی آ جاتی ہے چند دن بعد پھر اور کہتی ہے کہ پیر صاحب آپ نے جو جو کہا میں نے کیا، دم کروایا، منتر پڑھا اور پیسہ دیا، مگر سارے عمل نے کچھ نہیں کیا، اب کیا کروں؟
اب حاجی فیس بڑھا دیتا ہے، لڑکی 2-3 ہزار دیتی ہے، پھر حاجی پڑھتا ہے جنتر منتر۔ اور کہتا ہے کہ اپنا کوئی کپڑا دے ادھر، کپڑا نہیں ہے تو عمل ہو جائے گا بیکار، اس لیے اپنے بدن پہ پہنے ہوئے کپڑے اتار۔ حاجی عارف کبھی کبھی لڑکی کو سامنے کھڑا کر کے اتروایا ہوا کپڑا سونگھتا رہتا ہے، جنتر منتر پڑھتا رہتا ہے، اور لڑکی کے جسمانی قد و خال اپنی آنکھوں میں بھرتا رہتا ہے۔ اس دوران لڑکیوں سے ایسے سوال پوچھتا ہے جو کوئی مرد کسی لڑکی سے نہیں پوچھ سکتا۔ پھر وہ لڑکی کے گرد لگانے لگتا ہے چکر، ساتھ چلتا ہے منتر، اور لڑکی کو بے تکلف کرتا ہے نازک سوال پوچھ کر۔ اس طرح نہ محبوب ملتا ہے نہ جن نکلتا ہے، صرف پیر صاحب کا من بہلتا ہے، ہوس بڑھتی ہے اور جی مچلتا ہے۔ لڑکی عمل کرانے آتی ہے اور رسوائی ساتھ لے جاتی ہے۔ پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم نے جعلی پیر حاجی عارف کی اصلیت جاننے کے لیے خفیہ کیمرہ ایک لڑکی کے پرس میں لگا دیا اور اس لڑکی کو حاجی عارف کے پاس بھیج دیا گیا۔ دیکھیے پھر کیا ہوا۔ ایک منٹ تھا بات کی تفصیلات بعض وجوہات کی بنا پر دکھائی نہیں جا سکتی۔ ٹیم پہنچی حاجی عارف کے پاس تو اس کے پیر خانے میں تھی 2 عورتیں۔ ایک عورت فوراً ہی رفو چکر ہو گئی جو کسی لڑکی کو طلاق دلوا کے اس کی شادی کروانا چاہتی تھی اپنے بھانجے سے، مگر دوسری خاتون نے بعد میں دنیا نیوز کو بتایا۔ اس کا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ تھا۔ وہ تصویر لے کے آئی ہوئی تھی، ایک لڑکی کی تصویر تھی، تو وہ لے کے آئی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی میرڈ تھی۔ اس کے بارے میں جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ وہ میرڈ تھی اور اس کا بانجا، سورب کا بانجا اس کے ساتھ بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کچھ ایسا کرتے ہوئے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ خود بھی اپنے خانے سے طلاق لے کے ادھر آ گیا، میرے بانجے کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے لیے اس نے کافی پیسے دیے ہوئے تھے۔ ان کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے پیسے لے چکا ہے اور اب کی بیان کر رہا ہے اس سے۔ اس عورت نے اپنی یہ باتیں اس سے کی۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہاں پہ پلیئر نظر آ گئے۔ پھر لڑکی نے مزید بتایا، اس نے کہا کہ آپ کو کپڑا دکھاؤ اپنا۔ ہاں اب مسئلہ بتاؤ۔ جب میں نے مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ اپنا کپڑا دیں، میں چیک کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کچھ کیا کہ نہیں ہے۔ تو اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے اس چیز کا نہیں تھا کہ کوئی کپڑا لیتے جانا۔ تو میرے پاس کوئی کپڑا ہی ہاتھ میں رہا اور میں نے نکال کیا میں تھا کہ آپ مجھے کپڑا اتار دیں۔ تو اب میری مجبوری تھی، یار میں اتنی دیر سے آئی تھی اور اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی، اس نے کپڑا اتار دیا۔ پھر میں سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرا کپڑا چیک کیا، پتہ نہیں اس کے پیٹ کچھ پڑا تو اس نے بتایا کہ آپ کو آپ کی جٹھانی ہے اس نے کچھ کیا ہوا ہے۔ حاجی عارف حاجی ہونے کے باوجود نہ کوئی کلمہ سنا سکا، نہ مناسک حج بتا سکا۔ دنیا نیوز کی ٹیم نے وہاں پر موجود ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال شروع کی۔ یہ ایک بڑا معاشرتی مسئلہ تھا، لوگوں کو سچ بتانا تھا اور جھوٹ سے پردہ اٹھانا تھا۔ اس کے پیر خانے میں تھے بہت سے لوگوں کے بھیجے ہوئے کپڑے، بدبودار ان دھلے کپڑے اور پسینے میں سنے ہوئے کپڑے۔ اس جعلی پیر کا کہنا ہے کہ یہ کپڑے سونگھ کر لوگوں کو مسائل کا حل بتا سکتا ہے۔ کپڑے سے یہ سینا کی خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو سے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ
को ये नुक्स है या नहीं, वो उसमें क्या राज है कि आपको पता चल जाता है, मतलब कि इतनी जदीद मशीनें और इतना जदीद दौर है, डॉक्टर्स को नहीं पता चलता और आपको पता चल जाता है। हाँ जी, नहीं डॉक्टर को नहीं पता चलता, वो ऐसी अल्लाह ताला ने कलाम में ताकत रखी है कि ताकत नहीं रखी है सन। वहां से मिली बेतहाशा तस्वीरें, शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें, रूठे महबूबों की तस्वीरें, कमारी लड़कियों की तस्वीरें। किसी ने तलाक दिलवानी है, किसी ने लड़की फंसानी है, किसी ने किसी की शादी तुड़वानी है और किसी ने हुसैली सास को नकेल डलवानी है। यहाँ थे कुछ से लिखे तावीज, कुछ कंप्यूटर के बने तावीज, कुछ स्टैंप लगे तावीज, और इनमें से कुछ तावीज तो ये जाली पीर भिजवाता है बैरूनी ममालिक में। यहां से मिली एक हड्डी हलाल जानवर के कूल्हे की, जो कसाई तोड़ देते हैं क्योंकि गंदे अमल करने वाले उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हड्डी तोड़ दी जाए तो काला अमल करने वालों के लिए बेकार हो जाती है। यही हड्डी हाजी आरिफ इस्तेमाल करता है। ये हड्डी मरीज के जिस्म पर मारता है, दाएं बाएं घुमाता है और साथ ही साथ टूना करता चला जाता है। किसी को नुकसान होता है, किसी पर अमल उलट जाता है, मगर हाजी आरिफ तो बस पैसा बनाता है। यहाँ सामान देखते देखते पुलिस फाइल टीम के हाथ लगा एक थैला, मगर हाजी ने थैला फौरन छीन लिया और कहने लगा। टीम ने उससे थैला लेने की कोशिश की और देखने की कि उसमें क्या है। जब वो ना माना तो टीम ने पुलिस बुलवाने की धमकी दी। तब मान गया हाजी आरिफ, उसने थैला दे दिया। थैला खोला तो निकला शोबेबाजी का सामान, फास्फोरस और पोटाशियम। देखिए, टीम ने जब शीशे की बोतल से केमिकल निकाला तो धुआं उठा और लगा जैसे जिन निकाला। ऐसे ही ये बेवकूफ बनाता है सादा लोगों को। हाजी आरिफ किसी पर जादू या तावीजों का असर साबित करने के लिए उसका कोई कपड़ा अपने हाथ में पकड़ लेता है, फिर शुरू कर देता है झूठ मूठ जंतर मंतर। उसने अपनी जबान के नीचे इसी केमिकल का टुकड़ा रखा होता है। जंतर मंतर करते वो कपड़े को मुंह के पास लाता है और जबान के नीचे रखा फास्फोरस का टुकड़ा रख देता है कपड़े के अंदर। फिर वो कपड़े को रख देता है। अमल करवाने वाले को कहता है कि मारोगे इस कपड़े पे जूते साथ तो बन जाएगी बात, कोई मसला होगा तो टल जाएगा और जिन बाहर निकल आएगा, साथ ही कपड़े में आग लग जाएगी। साइल मारता है 7 जूते और आग पकड़ लेता है अंदर रखा हुआ केमिकल का टुकड़ा। यूं कपड़ा जल जाता है, झूठा जिन निकल जाता है और जाली पीर का जाली जादू चल जाता है। यहीं से हाथ आए पुतले जिन पर लिखी थी तहरीरें। इन पुतलों में ये गंदे इल्म वाले साईं लगाते हैं जिनसे महबूब को तड़पाते हैं और लोगों को नफसियाती मरीज बनाते हैं। हाजी आरिफ कहता है, मैं गंदा नहीं नूरानी इल्म करता हूँ और ये पुतले किसी मकसद के लिए नहीं, बच्चों के खिलौने हैं। देखिए, इस कपड़े पर भी मज़हका खेज तस्वीरें बनी हैं, तावीज लिखे हैं, नक्श बने हैं। सादे लोग और तोहम परस्त लोग इन जाली पीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो इन्हें लूटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पैसे बनाते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक और जाली पीर का अहवाल। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए, सितारे मिलाना, तावीज बनाना, सब्ज बाग दिखाना, वही इलाका, वही चक्कर और एक आमिल का मकर।